ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میں سینہ زخمی زخمی چشم گریاں لے کے آیا ہوں، میں سینہ زخمی زخمی چشم گریاں لے کے آیا ہوں، لبوں پہ تیرا شکوہ اے مسلمان لے کے آیا ہوں، تیری غفلت سے جو گم ہو چکی ہے ایک مدت سے، تیری غفلت سے جو گم ہو چکی ہے ایک مدت سے، وہی تیری متاع عقل و ایمان لے کے آیا ہوں۔ یہ غیرت ہے، یہ جرت ہے، یہ خودداری، یہ ہمت ہے، یہ غیرت ہے، یہ جرت ہے، یہ خودداری، یہ ہمت ہے، تو زندہ رہ سکے جس سے میں وہ سامان لے کے آیا ہوں۔ بہت سن لیے تم نے افسانے فرقہ پرستوں کے، بہت سن لیے تم نے افسانے فرقہ پرستوں کے، سبق پڑھ لے اخوت کا میں قرآن لے کے آیا ہوں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستو اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے ہمیں ایک ایمان کی نعمت عطا کی ہے، اور یہ ایمان کی نعمت ایسی ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس ایمان کی نعمت کے بارے میں رب العالمین نے بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ ایمان رب العالمین جس کو دے دیتے ہیں یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے ایمان کی دولت مل گئی۔
فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا اور دوسرے نیک اعمال کرنا، اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا کمن آمن باللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ان ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک مسافر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر کچھ سفر کے نشانات بھی ہمیں محسوس نہیں ہوئے، اور آ کر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے سامنے دوزانو ہو کر وہ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے گھٹنوں پر رکھ لیا، اور گھٹنوں پر رکھ کر اس نے ایک سوال کیا اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے، کہا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ اب یہ ایمان کا جب پوچھا تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور پھر اپنی تقدیر پر ایمان لے آؤ کہ میری تقدیر کا اچھا اور برا ہونا میرے مالک کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ یہ تم لے آؤ تو اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور پھر آگے سے صدقتا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو بعد میں محسوس ہوا، حدیث لمبی ہے، انشاءاللہ کسی دن پھر اس حدیث پر گفتگو ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بعد میں بتایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو میرے پاس آئے تھے، اور رب العالمین نے ان کو تمہاری تربیت کے لیے اتنی بڑی بات سمجھانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے آ کر انہوں نے ایمان کی تفصیل پوچھی ہے صحابہ کی موجودگی میں، اور یوں دوزانو اور مؤدب ہو کر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے، اور پھر میرے محبوب نے ایمان کی وضاحت فرما دی۔ تو یہ ایمان اپنے دل کے اندر پیدا ہو جانا یہ مالک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر جتنا بھی اس مالک کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو۔ یعنی ایمان کی حالت میں مرنے کی تمنا بھی کرو اور ایمان کی حالت میں جینے کی تمنا بھی کرو۔ اور رب العالمین نے قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے ان کے سینے کو منور کر دیا، ان کے اعمال کو معمور کر دیا۔ فرمایا وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، اور صرف پھر ایمان لانا کافی نہیں، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا کہ نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، اور پھر حق بات کی لوگوں کو تلقین کرنی شروع کر دی، خیر کی باتوں کو پھیلانا شروع کر دیا، اور لوگوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی۔ فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال ایسے ہیں
کہ جب تم ایمان لے آؤ اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کے اوپر غور کرنا شروع کر دو کہ میں نے نیک اعمال کر کے اپنے اللہ کی محبت کے حصول میں آگے بڑھنا ہے. اور جب انسان اس طرح سے اللہ کی محبت کے حصول میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، پھر اس کے اوپر اللہ کے کرم کی بارش نازل ہوتی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر کیا معاملہ ہوا، کیوں پیچھے کر لیا ہاتھ تو نے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے تمہاری؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ میرے گناہوں کے معاف ہونے کی اگر آپ مجھے ضمانت دیں، جو میں نے گناہ کیے ہیں اپنی گزشتہ زندگی میں، پھر میں ایمان لاتا ہوں، اس کے بغیر میں ایمان نہیں لاؤں گا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس وقت پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب کوئی انسان ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 100 سال کا کافر بھی اگر ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے پڑھ لیتا ہے، رب العالمین اس کی 100 سال کی زندگی پر قلم پھیر دیتے ہیں، اس کی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور میرے آقا نے پھر دوسری بات بھی یہ ارشاد فرمایا دوسرا عمل ہجرت کرنا. اللہ کی راہ میں اگر کوئی انسان اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے بھی تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور میرے آقا نے پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ عمر، جو بندہ اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اس کے گھر کا جا کر حج کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے بھی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. گویا یہ اللہ کے ہاں ایمان کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر انسان ایمان قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی گزشتہ زندگی کے گناہوں پر قلم پھیر دیتے ہیں. اور ہمارے محبوب نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک دعا تلقین کی ہے اور فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے، تمہارے ایمان کو اللہ محفوظ فرما لیں گے. اور وہ دعا میرے محبوب نے سکھائی، فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا ہمیں تلقین کی گئی، سکھائی گئی. برکت کے لیے آپ بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ میرے محبوب نے ہمیں دعا سکھائی کہ اس دعا کے اندر انسان یہی کہتا ہے، مولا جب تو نے میرے دل کو ہدایت کی طرف راغب کر دیا ہے، مجھے ہدایت کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے، مجھے ہدایت والا خزانہ تو نے عطا کر دیا ہے، مولا اب مجھے ہدایت دینے کے بعد مجھ سے ہدایت والی نعمت کو چھیننا نہ، بلکہ مجھے اسی کے اوپر ثابت قدم رکھنا، مجھے اسی کے اوپر ثابت قدم رکھنا. اور جب انسان یہ دعا پڑھ اور ایمان کو بچا کر لے جانا، یہ سب سے بڑی نعمت. ایک ہے ایمان کا مل جانا اور پھر اس ایمان کو قبر تک بچا کر لے جانا، یہ اس سے بھی بڑی نعمت کہ انسان اپنے ایمان کو بچا کر اپنے مالک کے پاس لے جائے کہ مولا تو نے مجھے یہ نعمت دی تھی اور میں شیطان کے وار سے بچ گیا، میں شیطان کے وار سے محفوظ رہ کر اپنی ایمان کو بچا کر تیرے پاس لے آیا ہوں. جب انسان ایمان کو بچا کر لے جائے گا، اور یہ ایمان کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہے تو حضرت بلال سے پوچھو، اگر ایمان کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو حضرت بلال سے پوچھو کہ جن کے اوپر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی حضرت بلال کی زبان سے احد احد کی صدا نکلتی تھی، پھر بھی رب العالمین کی محبت کے اندر سرشار ہو کر محبوب رب العالمین کے قدموں پر قربان ہونے کی تمنا لے کر حضرت بلال تڑپتے ہوئے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے. اگر ایمان کا مزہ پوچھنا ہے تو حضرت بلال سے پوچھیں. آج مجھے اور آپ کو یہ نعمت ماں کی گود میں مل گئی، کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. آج ہمیں قدر نہیں ہے. حضرت صوبان رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسا وقت تم پر آ جائے گا کہ تمہارے اوپر لوگ، مسلمانوں پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے پیالے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جس طرح کھانے والے پیالے پر جیسے لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور تمام دنیا کے کافر متحد ہو کر مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے۔ اب آج آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، بہت ہوگی تمہاری تعداد اس وقت۔ کہا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا کہ لیکن اللہ تمہارے دل میں وہن ڈال دیں گے۔ وہن، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ موت کا خوف اور دنیا کی محبت یہ تمہارے دلوں میں آ جائے گی۔ اللہ کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کافروں کا رعب ڈال دیں گے۔ تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے اور تم مال سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں پیوست ہو جائے گی۔ یہ تمہارے اوپر کافروں کے ٹوٹ پڑنے کا وقت ہوگا۔ آج میں اور آپ یہ دیکھیں، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے۔ کہ آج مسلمان کسی بھی کائنات کے خطے میں اگر پریشان ہو تو اس کی پریشانی تمام مسلمان محسوس کریں۔ ایک جسم کی مانند ہے مسلمان۔ اگر مسلمان کے جسم میں کانٹا چبھتا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، وہ اپنے سر میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، اپنے بدن کے ایک ایک حصے میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر آج جو ظلم و ستم ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مجھے بتائیں کیا آج ہم مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم ہیں؟ بہت زیادہ ہے تعداد کے اعتبار سے، لیکن کیا ہے آج ہمارا عرب و عجم عیاشی میں ڈوب گیا، آج ہماری غیرت ختم ہو گئی، آج ہمارا ایمان اس قدر کمزور درجے میں چلا گیا۔ وہ آج بھی مسجد اقصی کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے کہ ہائے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور آ کر میرا دفاع کرے۔ وہ میرے بھائی آج بھی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے والی وہ مسجد، اور مسلمان کے دل میں آج بھی اگر مال کی محبت ہے، اس کے دل میں موت کا خوف ہے کہ میں مر جاؤں گا، حالانکہ مرنا تو ایک وقت ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا پھر دنیا سے جانا پڑے گا۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اگر تم ایمان والے ہوئے اللہ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب و ہیبت ڈال دے گا۔ لیکن آج کے مسلمان نے اپنے محبوب کا بتایا ہوا طرز زندگی چھوڑ دیا، اپنے محبوب کے بتائے ہوئے اعمال چھوڑ دیے، اور یہ بھی اللہ نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ، اگر تم ایمان والے رہے، مسلمان رہے، تو پھر تم ہی غالب رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ آج ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ میرے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، میرے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس برائی کو سب سے پہلے یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے روکو، اگر روک سکو تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکو، اور اگر تم اسے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہو پھر کم از کم اپنی زبان سے روک دو کہ یہ برائی مت کرو، اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو پھر اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ تم اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھو۔ اور میرے محبوب نے فرمایا تھا یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ، نچلا درجہ ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہوئے ہیں، آج ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے مسلمان بھائی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہ آج ہم ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھ رہے ہیں، نہ زبان سے روکنے کی طاقت رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہم دل سے بھی اس کو برا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے اللہ کے محبوب کے سامنے کل پیش ہونا ہے، کل اللہ کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ وہ معصوم بچے جن پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، ظلم کے پہاڑ ان پہ توڑے جاتے ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کے بچوں کی طرح ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کے بچوں کی طرح ہیں۔ جس طرح ہم اپنے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں پسند، لیکن ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں کہیں آواز بلند نہیں کی جا رہی۔ اللہ
کرے آج کے مسلمان میں اللہ وہ غیرت ایمانی بیدار کر دے، وہ جذبہ ایمانی بیدار کر دے۔ جب مسلمان کے اندر وہ غیرت ایمانی آ جائے گی، وہ جذبہ ایمانی بحال ہو جائے گا، یقین جانیے گا اللہ ویسے ہی مدد فرمائیں گے جیسے اللہ نے صحابہ کے دور میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ نے صحابہ کے دور میں مسلمانوں کی مدد کی۔ وہ کیوں مدد کی تھی؟ اس لیے کہ وہ مسلمان کامل تھے۔ آج کا مسلمان بھی کامل نہیں ہے، آج ہم اپنے ایمان کے بہت نچلے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کے اعلیٰ درجے پر آ جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں ایمان کی وہ اعلیٰ درجے کے اوپر ہمیں اللہ آ جانا نصیب فرما دے، اور ہمیں اللہ وہ ایمانی غیرت نصیب فرما دے، اور اللہ ہمارے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما دے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔